السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لاتعداد درود و اسلام، بے شمار درود و اسلام میرے اور آپ کے پیارے تے سونے تے منمونے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ جی عزیزوں سے اس وقت جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں یہ مری کی مار روڈ ہے، اور مری کی مار روڈ پر اب سے کچھ دیر پہلے کے مناظر ہیں کہ اس وقت وہاں پر کیا صورتحال ہے۔ مونسون کا حالیہ سپیل جو ہے اس کا اثر مری پر بھی ہے، اور مری میں گزشتہ 2 دن سے وقفے سے بارش ہو رہی تھی، جو کہ اب مسلسل بارش کی صورتحال اختیار کر چکی ہے۔ اور اس وقت کیا سین ہے، اور مری کے آنے والے ایک راستے میں لینڈ سلائیڈ بھی ہوئی ہے، اور وہ کس جگہ پہ ہوئی ہے، اور کیا اس سے مری آنے یا جانے والے سیاحوں کے یا مقامی افراد کی نقل و حرکت پر کچھ اثر پڑا ہے، یا وہ کس جگہ پر ہے، اور یا سوشل میڈیا پہ ویسے ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے۔ دیکھتے ہیں اس کے بارے میں بھی ہم اس ویڈیو میں آپ کو پوری انفارمیشن دیں گے کہ اصل وقوع کیا ہے، اور کہاں پر لینڈ سلائیڈ ہوئی ہے، اور اس کا کیا امپیکٹ ہے آج کے اس جو سے آنے یا جانے والوں کے اوپر۔ دوستو یہ جو سلسلہ ہے سیزن کا وہ جاری و ساری ہے، اور 14 سے 15 اگست تک یہ اسی طرح رش کی صورتحال رہتی ہے۔ لیکن آج مری میں اس طرح کی چہل پہل نہیں ہے، شاید بارش کی وجہ سے لوگ ہوٹلوں میں مقیم ہیں اور باہر نہیں نکل رہے ہیں۔ البتہ رات کے مناظر میں آگے دکھاؤں گا، کیونکہ یہ ہماری جو کلپنگ بھیجی ہے وہ ہماری ایک سبسکرائبر ہے، اور وہ یہاں پر موجود ہیں، انہوں نے کلپنگ بنا کے بھیجی ہے، اور کچھ دیگر ذرائع سے بھی ہمیں کلپنگ ملی ہے۔ تمام لوگوں کا شکریہ جو کہ ہمیں اس طرح کی ویڈیوز دیتے ہیں، اور اسپیشلی جو کہ ہمارے جو سبسکرائبر ہیں جو ویڈیو بنا کے جب وہ بھیجتے ہیں تو ہمارے لیے بھی آسانی ہوتی ہے، دیکھنے والوں کے لیے بھی آسانی ہوتی ہے، اور ان کے لیے بھی ہے کہ ان کی ویڈیو ایک یادگار صورتحال اختیار کر لیتی ہے۔ تو ساری کلپنگ آج کی جو ہوگی اس میں ساری ڈیٹیل بھی دیں گے، ساتھ ساتھ آپ سے یہی درخواست ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا، برائے مہربانی ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں، اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل نوٹیفیکیشن کا بٹن بھی آن کر لیں۔ یہ جو ہماری بہن نے ویڈیو بنا کے بھیجی ہیں، نادیہ عمران، ان کا اپنا یوٹیوب چینل بھی ہے، آپ اس کو بھی ضرور وزٹ کریں۔ ولاگنگ کرتی ہیں اور اسپیشلی سرائکی زبان میں کرتی ہیں، اور یہ بڑی بات ہے کہ وہ اپنی زبان کو پروموٹ کر رہی ہیں اور اسی میں ولاگنگ کرتی ہیں۔ یہ انہوں نے رات کے مناظر ہمیں بھیجے ہیں کہ دیکھیں کہ رات کو کتنا رش ہوتا ہے، بارش کے بعد کچھ جب جیسے ہی موقع ملتا ہے سیاحوں کو تو وہ کیسے روڈ کے اوپر آ جاتے ہیں۔ تو چلیں جی پہلے بات کرتے ہیں لینڈ سلائیڈنگ کی۔ تو لینڈ سلائیڈنگ ہوئی ہے مری میں گھوڑا گلی کا ایک مقام ہے، اور یہ بائی پاس ہے ایک قسم کا تصور کیا جاتا ہے، جو کہ ایکسپریس وے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو پرانی جی ٹی روڈ ہے مری اس کو بھی آپس میں ملاتا ہے، تو اس کے اوپر لینڈ سلائیڈ ہوئی ہے۔ یہ مری کی کوئی مین روڈ نہیں ہے کہ جس کے اوپر لینڈ سلائیڈ ہوئی ہے، ایک ذیلی روڈ ہے جس کے اوپر لینڈ سلائیڈ ہوئی ہے۔ سوشل میڈیا پر اس کا بڑا بویلا مچایا جا رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ مقامی لوگوں کے لیے پریشانی تو ضرور ہے کہ وہاں سے گزرنا مشکل ہے، کیونکہ اس روڈ کے اوپر کافی زیادہ گاؤں ہیں، نمبل گاؤں بھی ہے، لارنس کالج بھی ہے، تو ساری گھوڑا گلی والا جو روٹ ہے اس کے اوپر سفر کرنے والوں کے لیے مشکل ہے۔ لیکن اگر آپ مین جو شاہراہ ہیں راولپنڈی سے مری جانے والے جو راستے ہیں جس میں ایکسپریس وے شامل ہے، مری کی پرانی جی ٹی روڈ شامل ہے، تو ان دونوں روڈز کے اوپر اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے، دونوں راستے کھلے ہوئے ہیں، بارش کے دوران بھی ٹریفک رواں دواں ہے، اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے جو آنے والے لوگ ہیں وہ مسلسل مری میں داخل ہو رہے ہیں۔ کچھ نائٹ کی کلپنگ ہم نے آگے آپ کو بھیجی ہے، باقی نادیہ عمران صاحبہ کی جو ویڈیو بھیجی ہوئی ہیں وہ انشاءاللہ ہم آگے بھی آپ کو دکھائیں گے، اور اس میں ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بالکل کلیئر کٹ بتا رہے ہیں کہ جو لینڈ سلائیڈنگ کا سوشل میڈیا پہ بتایا جا رہا ہے اس کا مین مری آنے والوں کے اوپر کسی قسم کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے۔ لوگ یہ دیکھ لیں جو مری میں داخل ہو رہے ہیں، اور یہ سلسلہ نارمل جو کہ ویسے تو اسکول کھلے ہوں تو پھر تو نارمل ڈیز میں رش کم اور ویکنڈ پہ زیادہ ہوتا ہے، لیکن چونکہ اسکولوں میں چھٹیاں ہیں تو اس حوالے سے رش جو ہے وہ ابھی تک نارمل نہیں ہو رہا ہے، یعنی کہ رش ٹوٹ نہیں رہا ہے، اور مری کے اندر ایک اچھی خاصی تعداد میں ٹورسٹ داخل بھی ہو رہے ہیں، موجود بھی ہیں، مزید بھی آ رہے ہیں، تو ایک اچھا رش دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ مری میں بھی اس وقت جو ریٹ ہیں ہوٹلوں کے، وہ مری کی جو مین مار روڈ پہ اس پہ اچھے اور ہلکے ہوٹل 2 قسم کے ہیں۔ ہلکے ہوٹل سے مراد یہ کہ صرف کمرہ وغیرہ جو اس طرح کی چیز ہے، یہ پیچھے ایک افریدی ہوٹل ہے اسی مار روڈ پر، جدھر سے آپ سامنے دیکھیں 1 وے کا وہ بورڈ لگا ہوا، یہ گاڑیاں آ رہی ہیں، تھوڑا سا اس سے آگے جا کے لیفٹ سائڈ پہ اوپر چڑھ کر روڈ جاتی ہے، اس روڈ کے اوپر آپ جائیں تو وہاں پر 4 سے 5 ہزار روپے میں آپ کو روم مل رہا ہے،
اور بہت رش کی صورت میں 6,000. لیکن یہاں اس چوک کے اندر اور اسی پہ آگے اگر آپ چلے جائیں تو یہاں پر جو ہوٹل ہیں وہ 7 سے 8,000 سے لے کر 10 سے 15,000 تک ان کا ریٹ جاتا ہے. اور اس میں بہت زیادہ جو اچھے ہوٹل ہیں ان میں 15 سے 20,000 اور 25,000 پہ بھی ہیں. ہوٹل 1 وغیرہ، سیزل ہوٹل اور دیگر جو ہوٹل ہیں اور ان کے ریٹ زیادہ بھی ہیں. اسی طرح فرحان ہوٹل میں بڑے زبردست قسم کے آپ کو اپارٹمنٹ بھی ملیں گے، ڈبل ٹوین روم بھی ملیں گے. لیکن جو اچھے اور کمرے ہیں ان کے ریٹ بھی جو ہے وہ 10 سے 15,000 اور 15 سے 25,000 پہ تک بھی موجود ہے. ٹائم معذرت. اس کے علاوہ اگر گزشتہ کچھ دنوں کی آپ ڈیٹیل دیکھ لیں، رات کے وقت کے جو مناظر ہیں، اصل میں مری کی مار روڈ پہ جو رات کا جو گھومنے پھرنے کا لوگوں کو جو کریز ہوتا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا رش ہے اور کیا صورتحال ہے. تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رات کے جو مناظر ہم نے دکھا رہے ہیں یا مارننگ کے مناظر دکھا رہے ہیں تو دونوں میں بڑا فرق نظر آتا ہے. ایک تو بارش ہے، بارش میں لوگ باہر نہیں نکلتے. دوسرا رات کے جو مناظر دکھا رہے ہیں اس میں دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کی بڑی کثیر تعداد جو ہے وہ اس وقت مری گلیات میں موجود ہے. اسی طرح نتھیا گلی کی بھی ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ اپڈیٹ شیئر کریں گے. لیکن مری میں جو سچویشن ہے اس میں ابھی تک فی الحال کنٹرول میں ہے، کسی قسم کا کوئی ایشو اور پریشانی نہیں ہے اور گاڑیاں مسلسل جو ہے اس کے اندر داخل ہو رہی ہیں. اگر میں ابھی ایک اور جو اہم چیز ہے جو آپ کو بتانے والی ہے وہ احتیاطی تدابیر کی ہے کہ جو لوگ بھی کسی بھی ہل اسٹیشن پہ جاتے ہیں، میں ریپیٹ اس لیے کرتا ہوتا ہوں کہ بعض لوگ جن سے ہیں وہ نئے ہیں چینل کے اوپر تو پھر انہیں ذہن میں نہیں رہتی ہے. لیکن جہاں پر بھی پاکستان سے کسی اسٹیشن سے بھی آپ آ رہے ہیں اور اسپیشلی جو وہ لوگ جن کے پاس اپنی گاڑی ہوں تو کم از کم اپنے ساتھ ایک آدھا ایکسٹرا چادر رکھ لیں، ایک آدھا سرانہ چٹائی وغیرہ رکھ لیں. کہیں بھی آپ کو کہیں کچھ دیر کے لیے رکنا پڑ جاتا ہے، سستانا پڑ جاتا ہے تو آپ کے پاس یہ چیز ہونی چاہیے. کھانے پینے کا خود پکانا اگر آپ کرتے ہیں، کھانا پینا کرتے ہیں تو سلنڈر اور اس میں گیس چیک کر لیں کتنی موجود ہے. اور اسی طرح اس کا جو لاک ہے، جو اس کا جو بند کرنے والا سسٹم ہے پراپرلی چیک کریں کہ بند ہے. یہ نہ گاڑی کے اندر آپ رکھ رہے ہوں تو گاڑی میں گیس پھیل جائے. اسی طرح اگر آپ چھوٹے بچے ہیں آپ کے ساتھ یا بوڑھے ہیں تو ان کی ادویات کا خاص خیال رکھیں اور وہ اپنے ساتھ لازمی رکھیں، ایکسٹرا لے کے آئیں. اور اسی طرح جو بچے ہیں ان کے لیے دودھ جو پیتے ہیں، دیکھیں وہ جو برانڈ آپ بچوں کو پلا رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ یہاں پر اویلیبل نہ ہو تو پھر بچوں کا دودھ ایک دم سے چینج کرنے سے وہ پھر بڑا تنگ کرتے ہیں اور ان کو مسئلہ مسائل ہوتے ہیں، وہ دودھ پینا ہی چھوڑ دیتے ہیں. تو لہذا اس چیز کی لازمی احتیاط کریں. اسی طرح ادویات کے بعد برانڈ یہاں پہ نہیں ملتے ہیں لیکن اس کے لیے اچھا ہے کہ آپ اپنے ساتھ اپنی جو ادویات استعمال کریں وہ ساتھ لے کے آئیں. اچھا، اس کے بعد پھر ساتھ کھانے پینے کی اشیاء مثلا ڈرائی فروٹ وغیرہ وہ لازمی ساتھ رکھیں، بسکٹ ہے، باقی دیگر چیزیں ہیں، چنے ہیں. اور پانی منرل واٹر کا ایک تو کریٹ لازمی ساتھ گاڑی میں رکھ لیں کیونکہ یہ ساری ایسی اشیاء ہیں کہ جو کہ آپ کی نیسیسٹی ہیں. اللہ نہ کرے کسی وجہ سے آپ کہیں اسٹاک ہو جائیں اور کہیں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہو تو کم از کم آپ کے پاس یہ بیسک چیزیں لازمی ہونی چاہیے تاکہ آپ سروائیو کر سکیں. اور یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ اس میں اگر آپ کے پاس یہ چیزیں موجود ہیں تو پھر لمبے ٹائم بھی 1 یا 2 دن بھی اگر آپ کہیں اسٹاک ہو جاتے ہیں لینڈ سلائڈ کی وجہ سے یا کسی وجہ سے تو آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوتی ہے. تو یہ سارا تازہ ترین اپڈیٹ تھیں اور جو میں اپنی طرف سے آپ کو سمجھا سکتا تھا میں نے آپ سے بات چیت کر لی ہے. اب تک کے لیے اتنی تھا. مجھے اجازت دیں. پاکستان زندہ آباد، پاکستان پائندہ آباد. جیتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں. اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا. کمنٹ کرنا، شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جنہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا انہیں سے گزارش ہے کہ چینل سبسکرائب بھی کر لیں. اب تک کے لیے اتنا ہی تھا. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.